بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر صغیر حسن ابن ناصر الدین، شکیلہ بیگم بنت دبیر حسین، جتنے بھی حاضرین ہیں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بزرگ ہوں، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر لیں جو پچھلے سال بگھرے میں تھے، اس سال بگھرے میں نہیں آ پائے موت کی وجہ سے، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہو سکیں۔ تمام لوگوں کے لیے جو مرحوم ہو چکے ہیں ایروی سال سب وقت کا اعلان کر دیا گیا ہے، کتنا مجھے وقت دیا گیا ہے، کیونکہ میرے بعد ایک دوسری مجلس بھی ہے اور اس مجلس کے بعد انجمن بھی ہے، لہذا میں جلدی 3 پیغام مجھے آپ کو دینے ہیں۔ پہلا پیغام شادی کے حوالے سے ہے، دوسرا پیغام غدیر کے حوالے سے ہے، اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم بگھرے سے کیا لے کے جائیں۔ بس یہ 3 پیغامات کے اوپر میری مجلس ہے۔ سب سے پہلے میں یہیں سے شروع کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ہماری قوم کے جوان بگھرے آئے ہیں، میری ماں بہنیں بگھرے آئی ہیں، بڑی خوش نصیب ہیں کہ وہ بگھرے آئی ہیں، اور آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ وہ بگھرے آئے ہیں۔ لیکن جناب عباس کی زری کو جب الوداع کر کے جائیں تو قسم کھا کے جائیں، مرد قسم کھا کے جائیں، ہم بھائی کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، عورتیں قسم کھا کے جائیں ہم بہنوں کے ساتھ غداری نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہ بہترین تحفہ ہے جو آپ لے کے جائیں گے۔ جگہ وہاں پہ خالی ہے، میری گزارش ہے میرے جوان بھائیوں سے وہ بیٹھ جائیں تاکہ جو اور آئیں گے وہ کھڑے ہوتے رہیں گے۔ بیچ میں جلدی مجھے پیغام دینے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ شخصیت ہے جس کی بارگاہ میں ہے، اس نے آپ کو یہ سمجھایا حفاظت رسالت کیسے کی جاتی ہے، حفاظت امامت کیسے کی جاتی ہے، بھائی کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ میری مجلس کا جملہ پوری زندگی نہ بھولیے، چاہے مجلس بھول جائیے۔ عباس نے سب سے بڑا پیغام آپ کو یہاں بلا کے یہ دیا کہ بھائی بہنوں کا محافظ ہوتا ہے، دلال نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی بہنوں کی حفاظت نہ کر سکیں، درگاہ سے جب جائیے تو اپنی زندگی میں تبدیلی لے کے جائیے، تاکہ جس گاؤں میں جائیں یہ کہیں کہ یہ 4 دن عبادت کر کے آئے ہیں، یہ تفریح کر کے نہیں آئے ہیں، اس لیے کہ دربار ہی ایسوں کا ہے جہاں وفا کے خزانے بٹتے ہیں، جہاں شجاعت کے خزانے بٹتے ہیں، جہاں علم کا خزانہ بٹتا ہے، جہاں طہارت کا خزانہ بٹتا ہے۔ تو اپنے دامن کو بھر کے لے جائیے، اس لیے کہ عباس محافظ کا نام ہے۔ اور اگر آپ اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکے، دیکھیے وہ جو آپ کی بہن ہے وہی بہن نہیں ہے، وہ جو پڑوس میں ہے وہ بھی بہن ہے، وہ جو آس پاس ہے وہ بھی بہن ہے۔ اور تاکہ ہم ہندوستان کو یہ میسج دے سکیں خالی مسلمان ہی بہن نہیں ہے۔ اب یہ جملہ تاریخ کا چاہے جہاں تک لے جائیے، اس لیے کہ اگر حسین خالی مسلمانوں کی عزت بچاتے تو ان کی حفاظت واجب ہوتی، حسین نے عورت کے تقدس کو بچایا۔ حسین بھائی عورت کے تقدس کو بچایا ہے، اس لیے کہ یزید کی ہسٹری جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یزید کی ہسٹری میں یہ تھا جو وظیفہ بیوی کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے اس کا نظریہ تھا یہی وظیفہ ماں کے ساتھ انجام دینا چاہیے۔ حسین ابن
کی عزت نہیں بچائی، شیعوں کی عزت نہیں بچائی، یہودیوں کی عزت نہیں بچائی، بلکہ انسانیت کی عزت بچائی۔ اسی لیے تو جوش نے کہا، یہ نہیں کہا مسلمان کو بیدار تو ہونے دو، یہ نہیں کہا شیعوں کو بیدار تو ہونے دو، اس نے کہا انسان کو۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یعنی کوئی بھی قوم ہو، اسی لیے یہودی بھی حسین کو مانتے ہیں، عیسائی بھی حسین کو مانتے ہیں۔ ہم آپ حسین یہودیوں کی بات کر رہے ہیں، آج میں آپ کو تاریخ کا وہ باب کھول کے دیتا ہوں جو پیغام 3 حصوں میں مجلس ہے۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ وفاداری لے کے جاؤ۔ جب جناب عباس کا علم، تاریخ پڑھ رہا ہوں، جب جناب عباس کا علم، لٹا ہوا علم یزید کے دربار میں پہنچا اور یزید نے اس علم کو دیکھا تو اس نے دیکھا علم کا جو پورا حصہ ہے اوپر کا وہ تیروں سے چھلنی ہے، اور جو دستہ ہے علم کا اس پہ ایک بھی تیر کا نشان نہیں ہے۔ 3 دفعہ تعجب سے اٹھا تخت سے اور کربلا کا رخ کر کے کہا، عباس بھائی ہو تو تیرے جانا۔ خدا کی قسم، ایک صلوات ذرا جیتی جاگتی پڑھتے ہیں محمد علیہ محمد۔ اب علماء کے لیے عربی پڑھتا ہوں تاکہ جا کے خصائص عباسیہ میں دیکھ لیں۔ آیت اللہ کلباسی نے لکھا، اس کا لطف الگ ہے، اردو کا لطف الگ ہے، عربی کا لطف الگ ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ ہاکذا، یہ تو ترجمے میں مزہ لیا آپ نے، جملہ دکھے، ہاکذا یکون وفاء الاخ لاخیہ۔ او کمبختو، میں نے تمہیں اتنے علم دیے تھے، ایک علم نہ لا سکے۔ یکون وفاء الاخ لاخیہ، بھائی کے ساتھ اگر وفاداری کرو تو ایسے کرو جیسے عباس نے کی ہے۔ میں نے تمہیں 30,000 علم بھیجے تھے، ایک بھی علم نہ آ سکا سلامت، اور حسین نے ایک کو علمدار بنا دیا تو اس نے سارے تیر اپنے ہاتھوں پہ لے لیے، دستے پہ آنے نہ دیے۔ بھائی پچھلے سال ایک گھنٹہ لگا تھا یہاں، تو اس میں نے اپنا ٹائم دیکھ لیا تھا۔ اب کیا آپ دیکھتے رہیے ٹائم، صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ سنیے جلدی جلدی سنیے بات، یہ پیغام تھا وفا کے حوالے سے کہ آپ کو دعویٰ کر کے جانا ہے، وعدہ کر کے جانا ہے، ہم وفا کریں گے۔ آپ نے کبھی اس زاویے سے سوچا؟ نہیں سوچا تو آج کی رات گھر جا کے سوچئے، کوئی جلوس آپ نے دیکھا کہ جس میں علم نہ ہو؟ بھائی بہت بڑا میسیج ہے اگر پہنچ گیا تو۔ کوئی جلوس دیکھا جوانوں؟ ذوالجناح ہو یا نہ ہو، تابوت ہو یا نہ ہو، گہوارہ ہو یا نہ ہو، میں نہیں بھائی جو کھڑے ہیں نا باہر، کیا تابوت ہو نہ ہو، جھولا ہو نہ ہو، گہوارہ ہو نہ ہو، گھوڑا ہو نہ ہو، مگر کوئی ایسا جلوس نہیں دیکھا، کوئی ایسی مجلس نہیں دیکھی جس میں علم نہ ہو۔ تو یہ علماء نے رکھا کیوں؟ یہ علماء نے ایک اعلان کیا پوری دنیا کے سامنے، اس قوم کا تعلق غداروں سے نہیں ہے، وفادار۔
اس قوم کا تعلق اور کیوں نہیں ہے؟ اب سنیے، پہلا رخ تمام ہو رہا ہے، دوسرا رخ شروع ہو رہا ہے۔ 9 محرم کو پسر سعد نے مقتل پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، جس ذاکر کو دیکھنی ہو مقتل جا کے دیکھ لیں، جس عالم کو دیکھنی ہو دنگے کی چوٹ پہ پڑھ رہا ہوں، مقتل میں ہے باقاعدہ کہ 9 محرم کو اس 72 کے لشکر کو دیکھ کے نیند نہیں آ رہی ہے 30,000 کو۔ نہیں، خدا کی قسم دلیل دوں گا، نیند نہیں آ رہی ہے۔ یہ بھی لکھا علماء نے کہ نیند نہ آنے کی وجہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں پسر سعد ہم لڑ تو لیتے، تم ایک آدمی توڑ کے لاؤ۔ ارے بھائی، وہاں تک جو اگر نہ ہاتھ اٹھے نا تو جناب عباس کے ساتھ خیانت ہوگی۔ کہتے ہیں ایک آدمی توڑ کے لاؤ۔ کہا کون؟ کہا عباس کو ادھر لے آؤ بس۔ انہوں نے کہا آخر کیوں؟ کہا ہم نے صفین میں لڑتے دیکھا۔ سنیے، یہ تاریخی مجلس ہے۔ مقتل کہتا ہے کہ ہم نے صفین میں لڑتے دیکھا ہے۔ اب یہ عزادار قصہ بیان نہیں کر رہا ہے، یہ فوج یزید قصہ بیان کرتی ہے۔ کہا کیا دیکھا تھا تم نے؟ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک نقاب پوش نکلا علی کے خیمے سے اور اس نے جنگ کرنا شروع کی، اور ہماری آبا و اجداد جتنے بھی تھے وہ سارے بھاگنے لگے، پورا لشکر بھاگ گیا، ہر لشکر کے منہ پہ تھا علی آ گئے، وہ بھی کہتا تھا علی آ گئے۔ امیر شام نے کہا کہ علی کو کیا ضرورت تھی نقاب میں آنے کی؟ بات تو پتے کی اس نے بھی کہا نہیں، علی ہی ہیں، علی ہی ہیں۔ تو اس نے کہا میں تم کو ایک امتحان بتاتا ہوں۔ کہتا ہے معاویہ میں تم کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، بھائی طریقہ سن لیجئے۔ کہا طریقہ کیا ہے؟ کہا لشکر اور بڑھاؤ، پھر اور بڑھاؤ، پھر اور بڑھاؤ، لشکر پہ لشکر بڑھاتے چلے جاؤ۔ اگر لشکر کی تعداد بڑھنے کے ساتھ پیچھے ہٹے تو علی نہیں ہے۔ او بھائی ایک بھی ہاتھ نہ رہنا چاہیے نیچے۔ کیا اگر پیچھے ہٹ جائے تو علی نہیں ہے، اور اگر جتنا لشکر بڑھاتے چلے جاؤ وہ آگے آتا چلا جائے۔ اگر وہ لشکر بڑھتا چلا جائے اور وہ آگے بڑھتا چلا جائے تو سمجھ لو علی ہے۔ لشکر بڑھتا رہا، جوان آگے بڑھا، لشکر بڑھتا رہا، جوان آگے بڑھا، لشکر بڑھتا رہا، جوان آگے بڑھا۔ معاویہ بھی سوچ میں مجبور ہو گیا، یہ تو واقعاً علی ہے۔ ابھی اس کے دل میں یہ آیا تھا ادھر علی خیمے سے نکلے۔ او بھائی ہائے، ابھی اس کے دل میں یہ آیا تھا کہ علی خیمے سے نکلے۔ معاویہ کہنے لگا اما ادھر بھی علی اور ادھر بھی علی۔ کہا بیٹے واپس آ جا۔ اب جو واپس آئے نقاب اتاری، حاذا قمر و بلیان۔
نہ بولا ہمارے گنگیرو سادات کے روحانی عالم مولانا نسیم صاحب کہ جنہوں نے صنف مولویت کو ایک نیا سبق دیا کہ خالی قوم کے ٹکڑوں پہ نہ پلو، اپنی محنت بھی کرو، تو انہوں نے اپنی منیمم ٹی شروع کی، ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ اب میری گزارش ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں تاکہ ہم جیسے مولویوں میں بھی تجارت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ مجھے کہا جاتا ہے مولانا تو پتہ نہیں ان کا اعلان کیوں کر رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں، چائے بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا چائے بیچ رہے ہیں، دین نہیں بیچ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مخالفت ہو اسی منبر سے، کوئی تعجب کی بات نہیں، کون کب بول پڑے بھائی، ہاں مگر سنیے مثلا تو انہوں نے کہا حاضہ قمر و بنی ہاشم، کہا تو ایسا کر وفا، میں نے کہا سبق سیکھیے وفا کر، انہوں نے کہا کہ اسے توڑ کے لاؤ، اس نے کہا میری دور کی رشتہ داری ہے، عباس میرا بھانجا ہے، اب ہمارے کچھ جذباتی جوان ہیں، ہو سکتا ہے یہ مجھے ہی گالیاں دیں، چونکہ تمہارے مونڈ کا نہیں پتا بالکل، کب کس سے خوش ہو جاؤ تم اور کب کس کا جنازہ نکال دو۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں اگر وہ سگا ماموں بھی تھا تو کیا پریشانی، مسئلہ تھا نہیں وہ، مگر فرض کر لیے اور وہ تو ماموں بتا گیا، وہ بھائی روایت میں ہے، ساری مکتبوں میں ہے، اس نے جو اعلان کیا نہ جا کے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، ماموں تھا۔ جناب عباس پہ کیا اثر پڑتا ہے اگر ماموں بھی تھا؟ میں بتاؤں، دیکھیں دلیل دیتا ہوں آپ کو، اگر رسول کے اوپر ابو لہب کے چچا ہونے سے اثر نہ پڑے، ویسے تو یہ تھا ہی نہیں، میری خود ریسرچ ہے بھائی، لیکن میں مشہور روایت پڑھ رہا ہوں، ریسرچ یہ ہے کہ نہیں تھا، نہیں تھا۔ اب سنیے جب نہیں تھا مگر اس نے بنایا تو صحیح، اس لیے کہ اس کی کچھ عادت ہمارے اندر بھی ہے، ضرورت کے وقت اس نے بھی بنایا، ضرورت کے وقت ہم بھی بنا لیتے ہیں کسی کو بھی چچا، اور ذرا نظریے سے پھرا ملعون کم بخت، یہ تو ہے شروع سے کم بخت، یہ تو ہمارے دادا کا بھی دشمن تھا اس کا دادا، اب دیکھیں کتنی کھال اتار دیا آپ نے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں، وہ گیا، آئینا بنو اخوتنا، پوری ذمہ داری سے کرو، کہاں ہیں میری بہن کے بیٹے؟ جناب عباس کو ناگوار گزرا، سب سے بڑا پیغام ہے 4 دنوں کا، مجلس جتنے بھی ابھی تک آئے سب نے میرے سے اچھی پڑھی، میں منبر کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، چونکہ اپنی مجلس کو اچھا کہنا کوئی کمال نہیں ہے، میں خود منبر سے کہہ رہا ہوں جتنے گئے واقعاً اللہ انہیں سلامت رکھے، آباد رکھے، بڑی محنت کر کر کے گئے، بڑا اچھا بیان دیتے گئے، میرا کوئی ان سے ٹکراؤ نہیں ہے، نہ میرا ان کو کوئی ان سے مقابلہ ہے اور نہ منبر دنگل ہے۔ کہ میں یوں کہوں اس کو کیوں زیادہ ملی اور مجھے کیوں نہیں ملی اور فلاں کو کیوں، اور نہیں بھائی تم اپنی مجلس پڑھو، میں نے اپنی مجلس پڑھی، جتنے بھی لوگ مجلس پڑھ رہے ہیں اپنی اپنی محنت سے پڑھ رہے ہیں، اللہ ہر آدمی کو دیتا ہے اس کے علم کے لحاظ سے، اس کی محنت کے لحاظ سے۔ اینا بنو اخوتنا، مجلسیں تو بڑی سنی ہوں گی، پیغام سن لیجئے، اس سے بڑا صلہ رحمی کا پیغام کربلا میں بھی آپ کو ملنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب عباس نہیں بولے، اس نے دوبارہ کہا، جناب عباس نہیں بولے، اس نے تبارہ کہا، ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا میرے عباس میرے قریب آ، عباس جانتا ہوں کہ رشتہ دار جھوٹا ہے، بھائی اس پہ بھی اگر آپ نہ میسیج لے گئے، جانتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے مگر رشتہ دار بن کے آیا ہے، اتنا تو حق ہے کہ جواب دو۔ بھائی میسم خدا کی قسم یہ بڑا میسیج ہے، اتنا تو حق بنتا ہی ہے کہ جواب دو۔ بھائی اس نے تم کو کہا بھانجے، تو
جاؤ جاؤ تو صحیح، تم گئے، تلوار ہاتھ میں، ماموں بھی کانپ رہے ہیں، ماموں بھی بھیگی بلی بنا، بھانجے میں تمہارے لیے امان نامہ لایا ہوں۔ اوہو، انہوں نے کہا اور فرزند رسول کے لیے؟ ان کے لیے کوئی امان نہیں ہے، اب تک تو تم لعنت کرتے تھے، آج بگھرے کی اس تاریخ کو کم سے کم اگلے سال تک تو یاد کرو گے۔ جناب عباس نے کہا میرے لیے امان، میرے آقا کے لیے امانی، لعن اللہ علیک وعلی آبائک وعلی امانک، تجھ پہ بھی لعنت، تیرے باپ پہ بھی لعنت۔ ابھی تو ایک جز مکمل ہوگا بھائی، ایک اور اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، میچ مجلس تمام ہے، ختم کر رہا ہوں بس پہلا میسیج کیا ہے؟ تجھ پہ بھی لعنت، تیری امان پہ بھی لعنت، تیرے آبا و اجداد پہ بھی لعنت۔ بھائی پوری مجلس میں نہ بولنا، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں نہ بولنا، اس پہ اگر جو بھی بکھرے میں ہے اگر اس نے جناب عباس کو داد نہ دی، مجھے نہیں، خدا کی قسم مجھے نہیں، چونکہ جملہ ہی ایسا ہے، ایسا جملہ میرے مولا نے فرمایا، عربی سن لو پہلے علماء کرام، اَعَتْرُکُ من خلقنی اللہ لِأَجَلِهِ، کیا اسے چھوڑ کے آ جاؤں جس کی وجہ سے پیدا ہوا؟ سنیے کیا اب بھائی جو لذت آپ کو لینی تھی وہ لینی آپ نے کیا؟ سنیے کیا اسے چھوڑ دوں؟ جملہ آپ پڑھیے آگے تو مزہ آئے گا۔ کیا اسے چھوڑ دوں جس کے لیے؟ بھائی اس سے بڑا جملہ ہی نہیں ہے۔ کیا اسے چھوڑ دوں جس کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ اب سمجھے کیا فرق ہے؟ حسین پیدا ہوئے اسلام بچانے کے لیے، عباس پیدا ہوئے ایک صلوات اچھی تھی پڑھ دے، ایک جز ختم دوسرا شروع۔ یہ تو تھا وفا کے حوالے سے، اب آئیے شادی کے حوالے سے۔ مرج البحرین یلتقیان، ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا۔ چھٹے میں سنیوں کی تفسیر بیان نہیں کرتا، مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ اپنی تفسیر خود پڑھیں، اس لیے کہ میں ان کی پڑھتا ہوں تو وہ برا مانتے ہیں۔ ابھی گنگیرو میں نے مجلس پڑھی انہی کی کتاب سے، اور افسوس کی بات ہے گنگیرو کے بھی کچھ انہی کے ساتھ ہو گئے۔ افسوس ہے، افسوس۔ معاویہ کے اوپر پڑھا تھا میں نے، مگر مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا یہ جملہ۔ ارے اگر معاویہ جنت میں چلا جائے تو ہماری تو جنت پکی ہے بالکل۔ اب جب ایسے ایسے چلے جائیں گے، خیر جو لوگ اس طرح کے لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ جناب عباس کو محشر میں خود جواب دیں گے۔ معاویہ کے طرفدار، کمال ہے بھائی۔ میں تو جب سے میں نے سنا میں تو پتہ نہیں کتنی تسبیحاں پڑھ رہا ہوں۔ بڑا افسوس ہے، واقعی افسوس ہے۔ آپ کو افسوس نہیں ہو رہا؟ اب ٹھیک ہے ہم دوسروں کو نہیں کہتے اختلاف کی وجہ سے،
معاویہ کو بھی چھوڑ دیں جس کے لیے نبی نے فرمایا، سنی کتابوں میں ہے، اذا رأیتم معاویہ علی منبری فاقتلوہ، اگر میرے منبر پر معاویہ کو دیکھو اسے قتل کر دو۔ معاویہ کو میرے منبر پہ دیکھو قتل کر دو۔ لوگوں نے قتل نہیں کیا، نتیجہ سن لیجئے مجلس کا، لوگوں نے معاویہ کو قتل نہیں کیا، نبی کے قول کی سزا بھگتنی پڑی، یزید جیسا مسلط ہو گیا۔ افسوس، آپ بھی افسوس کریے، اپنی دشمنی میں اتنے آگے نہ بڑھیے کہ اپنا راستہ ہی چھوڑ دیں حق کا۔ ہم نے دو سمندروں کو ملا دیا اور اس سے لولو نکلے اور مرجان، علی اور زہرا کو ملایا ایک حسن بنا، حسین نہیں، ایک عباس کا مولا بنا، ٹھیک ہے، ایک حسین بنا، روایت میں موجود ہے۔ اب میں ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں اپنے سنی بھائیوں کی۔ خلیفہ اول آئے، شہزادی کی عمر 9 سال کی ہے، مجھ سے شادی کر دیجئے۔ انتظ سبت ابن جوزی، احمد ابن حنبل، امام حاکم، ینابی المودت، سوائق محرقہ، 50 کتابوں کی لائن لگا دوں۔ نبی نے کہا انتظروا بحل قضا، میں ہر چیز کا مختار ہوں۔ زہرا کا اختیار مجھے، دوسرے صحابہ آئے، مجھ سے کر دیجئے۔ انہوں نے پھر آرازان اپنے چہرے کو گھما لیا۔ سنی کتاب 6 حوالے دیے میں نے، وہ بھی چلے گئے۔ تیسرے آئے، تیسرے سے غلط نہ سمجھیے، عبد الرحمن ابن عوف، یہ مکے اور مدینے کا سب سے بڑا رئیس آدمی تھا۔ یہ جب آیا تو اس کا نظریہ ہی الگ تھا۔ یہ آیا، آگے کہنے لگا اپنی بیٹی مجھ سے بیاہ دیجئے۔ نبی نے چہرہ دیکھا، کیوں بھائی؟ ہاں کیوں؟ کہنے لگا اگر بھائی علماء کرام، قد بذلت لها من الصداق بمیت سودا ناقہ زرق العین محملتاً بالجواہر۔ کیا کہتا ہے؟ اگر تم مجھ سے شادی کر دو نا اپنی بیٹی کی، اپنے گھر سے لے کے تمہارے گھر تک 100 اونٹوں کی قطار سونے چاندی سے لدے ہوئے قیمتی اونٹ لائن لگا کے رکھ دوں گا۔ نبی کے چہرے پر آثار غضب ظاہر ہوئے۔ فتناولا کفن من الحصا، نبی نے کچھ کنکریاں اٹھائی، کنکریاں اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری، دولت کا روب رسالت پر۔ اب جو دیکھا اس نے، کہنے لگے ایک ہیرے کی قیمت کتنی ہے؟ کہا جی میری پوری دولت ایک طرف، ایک ہیرا ایک طرف۔ اب سنیے، سب چلے گئے، اللہ کی طرف سے جبرائیل آ گئے، اے میرے نبی ہمیں آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے علی سے شادی کر دی۔ وہ بھائی اگر اب بھی ایسے سنیں گے اتنی محنت پر، ہم نے آسمان پر شادی کر دی۔ لوگوں نے اہل بیت کے فضائل مٹانے کے لیے کہنا شروع کیا آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں، آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں۔ ارے مکارو، زہرا کی فضیلت نہ مٹاؤ، آسمان پر صرف یہ علی کا۔ ابھی تو سنیے، شادی ہوئی، مال تو نہیں دیکھا نبی نے، کہنے لگے علی، اب میں نے ساری روایت چھوڑ دی چونکہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی سناؤں گا آپ کو، ورنہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کہیں بھی سن لیجئے گا۔ علی آئے، وَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی سارا چھوڑ دیا، زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں،
رسول کہتے ہیں کیا حاجت ہے بولو تو صحیح. کہا آپ تو میری حاجت مجھ سے بہتر جانتے ہیں. کہا نہیں زبان سے تو کہو. کمال دیکھیے بھائی، زمین پہ نظر ہے، رسول کے چہرے پہ نظر نہیں ہے. اس سے بڑا میسیج بگھرے والوں کیا دوں؟ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی کے سامنے کیسے رہنا ہے، یا یہ علی نے بتایا یا عباس نے؟ جالا ابھی تو فضیلت کی معراج کراؤں گا آپ کو میں. جو جملہ کہہ رہا ہوں زمین کی طرف دیکھا. کیوں؟ چونکہ زہرا کو لینے آئے ہیں نا. ارے بھائی پوری مجلس میں اس سے بڑا جملہ میرے پاس نہیں. اپنی بیوی کی شان میں علی اتنے بڑے ہو کے بھائی کی طرف دیکھو، نظروں میں نظریں ڈالو، مطالبہ کرو. کہا نہیں، زہرا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت جھکنے سے ملتی ہے. ہائے ہائے. ارے بھائی، ارے دو ہی تو چیزیں علی نے دنیا میں مانگی، ایک سر اٹھا کے، ایک سر جھکا کے. سر اٹھا کے عباس مانگا، سر جھکا کے زہرا مانگی. شادی ہو گئی. کہ ابھی شادی کہاں ہوئی؟ ابھی تو سنیے، علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے. وہ باپ سنیں جو بیٹی کے لیے کہتے ہیں 1 لاکھ کی تنخواہ ہو، تمہارا دین نہیں دیکھیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے دیندار کتنا ہے. اور آج کل تو اتنی جسارت والی ہو گئی میری ماں بہنیں، دین سے کیا پیٹ بھرے. کمال دیکھیے ان کا بھی. دین سے پیٹ نہیں بھرتا، دنیا سے پیٹ بھرتا. جملہ کہی دوں، جسے علی نے طلاق دے دی ہو. یہ نہ دیکھیے کتنی تنخواہ ہے، دین دیکھیے، گٹوں کی طاقت دیکھیے. کما کے عزت سے کھلا سکتا ہو تو بیٹی دے دیجئے. اور اگر دے دی 2 لاکھ والے کے، 2 لاکھ والے کو بیٹی پسند نہ آئی، اس نے دوسری کر لی، پھر پیٹ بھرے گا اچھی طرح. دیندار سے کرو گے تو اللہ سے ڈرے گا طلاق دیتے ہوئے، ہے نہیں؟ اور یہ بھی ملعون ایسے ایسے ہیں لڑکے کے باپ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور لیکن ہاں بچے کی پڑھائی میں 20 لاکھ لگ گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اس کا مطلب ہے نہ بیڈ چاہیے، نہ الماری چاہیے، کیش چاہیے. ہے نہیں؟ چل رہا یا نہیں چل رہا ہے؟ چل رہا. ایسے ملعون کو بیٹی دو گے، ایسے لڑکے اب پاپا جی مجھے بائک چاہیے. دیکھ رہے کیسا؟ پاپا ایسی لڑکی سے شادی کرو جو گاڑی لائے. اب میں جملہ کہوں، یہ نامرد ہے جو 2 روٹیاں بیوی کو کما کے نہ کھلا سکے. بڑا جملہ سن لیجئے، یہ نامرد ہے جو سسر کے پیسے پر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے. ایسے نامرد سے بیٹی نہ دیجئے. نبی نے اپنی بیٹی مرد کو دی.
لڑکیاں سسر کے پیسے پہ نہیں لائیں گے. اپنے گتوں سے کمائیں گے, عزت سے 2 روٹی کھلائیں گے, ارادہ تو کرو. اسے کچھ نہیں چاہیے. نبی جانتے تھے مسلمانوں کی فطرت کیا ہے. نبی نے یہ نہیں کہا جہیز نہ دو. سن لو میری ماں بہنیں, کہیں نہیں ہے جہیز نہ دو, یہ کہیں نہیں ہے. نبی نے چاہے جیسا دیا دیا ہے, مگر جہیز کہاں سے خریدا جائے؟ جہیز منع نہیں ہے, جہیز کہاں سے خریدا جائے؟ کہنے لگے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ کہا گھوڑا 1, زیرہ 2, میری تلوار 3. کہنے لگے گھوڑا تمہیں مبارک, میدان جنگ میں لڑو گے. تلوار تمہیں مبارک, نسلیں دیکھ کے چلاؤ گے. ارے بھائی ہے, نسلیں دیکھ کے چلاؤ گے. اب سنیے, میری محنت بھی دیکھیے اور اپنی طاقت بھی دیکھتا ہوں تمہاری کتنی ہے. زیرہ مجھے دے دو. زیرہ کا کام کیا ہے؟ میدان جنگ میں حملوں سے روکنا, بدن پہ زخم نہ آنے دینا. زیرہ مجھے دے دو. آج کے بعد تمہیں زیرہ کی ضرورت نہیں ہے. علامہ مجلسی نے لکھا, کہا کیوں؟ کہا جو کام زیرہ کرتی تھی وہ دعائے فاطمہ. کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ٹائم ہو گیا؟ ہاں چلیں وہ 5 منٹ اور صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اجی بہت نہ مجھے مجمع میں چچا نظر نہیں آ رہے, انہیں اپنا باپ مانتا ہوں میں. صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. سنیے بھائی, جلدی جلدی سنیے بات. میسیج لے لیجئے اور مجلس تمام ہے. میسیج کیا ہے؟ اور ایک آخری میسیج غدیر کا اور آپ کی زحمت تمام. اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ زیرہ دے دو. زیرہ کو کسے بیچا گیا بتاؤں؟ اجب پورے مجمع میں سے کوئی بتا دے کسے بیچی گئی؟ نہیں. یہ زیرہ بکی عثمان غنی کو. زیرہ خریدی غنی کو, بیچ دی غنی کو, تاکہ سبق سکھایا جائے مال کا لٹانا کمال ہے. اپنی جیب سے دینا, سسر کے پیسے میں نہیں. بیچ دی. اب اس کے بعد کیا کیا سنیے, بک گئی, بک کے جہیز خریدا. اصول کیا بنا؟ لڑکے کو اگر بائک چاہیے تو بائک کا پیسہ سسر کو دے دے. جہاز چاہیے تو جہاز کا پیسہ دے دے. ٹرین چاہیے تو ٹرین کا پیسہ دے دے. سامان اصول ہے نا. خدا کی قسم, نہ باپ کو شوگر ہوتا, نہ بی پی ہوتا, نہ اٹیک ہوتا, نہ باپ قرضدار ہوتا. آج تم جو ان مصیبتوں میں گرفتار ہو, علی کا در چھوڑنے کی پھٹکار ہے. مگر ہم تو شادی کو اسلامی بنائے ہوئے, علی کے در سے ہٹے تم یا نہیں؟ تو داد اور نعرے لگا کے علی والے بن جاؤ گے, یا کوارے لوگوں جن کی ہو گئی وہ تو گئے, تم بچے ہوئے ہو. تم اپنی شادی ایسے کرو جیسی علی نے کی تھی. کرو, قسم کھاؤ نا, بیٹے کی بارگاہ میں بیعت کرو نا. ہم شادی کریں گے جیسے علی نے کہا. مولانا ایسی کریں گے, ایک نعت خان کو بلوائیں گے, ایک منقبت خان کو بلوائیں گے, اپنی بیوی کو اپنے برابر میں بٹھائیں گے, سارے دوست لائن سے بیٹھیں گے, اچھے گلے والے کو بلائیں گے.
علی کے ساتھ ہے. ہو گئی اسلامی، ہو گئی کیا ہے. اور میری ماں بہنیں بھی ویڈیو بناتی ہے. ہائے دیکھیے تو کتنا اچھا پڑھ رہا. کیا ہے ذرا آپ بولیے. علی کے ساتھ ہے. ایک دفعہ اور بولیے. دیکھو کتنا پکا یاد ہے. حدیث قصہ یاد نہیں ہے. کچھ عرصے بعد اگر متوجہ نہ ہوئے، ہنسو نہیں، کچھ عرصے بعد متوجہ نہ ہوگے تو حدیث قصہ رکھ دی جائے گی طاق میں، اور یہ منقبت آ جائے گی بس اس کی جگہ. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. منہ دکھائی نامحرموں کو کروا رہا ہے. دوستوں کو لایا ہے بیوی کی منہ دکھائی کے لیے. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. اب دلہن کے سر پہ روپٹہ نہیں ہے. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. جہیز مانگ کے لیا ہے. علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی. کھانے میں نجس لوگوں سے کھانا بنوایا. کھانا بنوا رہے وہ لوگ جو بیچارے کبھی کھاتے نہیں ہیں، ان کو بھی کھلوا دیا شادی. علی کے ساتھ ہے اور خوش ہو رہا ہے پورا مجمع. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ہم اپنی شادی جیسی علی کی کرانا چاہتے ہیں یا علی جیسی شادی خود کرنا چاہتے ہیں؟ مگر ہو کیا رہا ہے؟ ارے جو قوم والوں، یہ جو تمہیں کچھ لوگ آ کے کہہ دے تم سے بڑی کوئی قوم نہیں ہے، تم سے بڑی قوم نہیں ہے. میں بتاؤں تم کتنی بڑی قوم ہو. اسپتال تمہارے پاس نہیں، کالج تمہارے پاس نہیں، میرج ہال تمہارے پاس نہیں. ذرا شادیوں کا خرچہ کم کر کے اپنے امام باڑوں پہ اتنا پیسہ لگا دو کہ میرج ہال میں جانے کی ضرورت نہ پڑے. میسج ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ بتاؤ کر سکتے ہو یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہو. بھائی آپ شادی کا خرچ بچاتے جاؤ. ایک امام باڑہ بڑا بنا لو، 2 منزلہ بنا لو، ایک مردوں کے لیے ایک عورتوں کے لیے. میں بمبئی سب سے بڑے رئیس کی شادی میں گیا ایک میں، حالانکہ میں کم ہی جاتا ہوں، یہ میری خوش نصیبی تھی، مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا ادھر. میں بھی چلا. میں سمجھا اب تو میں پورے گنگیرو میں جا کے کہوں گا اپنے علاقے کے لوگوں سے جیسا میں کھا کے آیا. اور جتنے بڑے میرج ہال میں گیا تو نکاح ہوا امام باڑے میں، سب سے بڑا رئیس خوجا. کھانا ہوا امام باڑے میں. دلہن کا نکاح ہوتے ہی گئی جناب عباس کی زری پہ سلام کرنے. ہم کہاں جہاں پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ جاتے ہیں نا. لگاؤ نا پیسہ، وہ لگاؤ پیسہ. موم بتی لا کے جناب عباس کے روزے پہ جھونک کے روشنی کر کے آئے. اوہو بڑا کام کر کے آئے، روشنی کر کے آئے. یہ وہ موم بتی ہے جو تمہاری بیوی تمہارے گھر میں لگنے نہیں دیتی. یہ وہ اگربتی ہے جس کو سونگ کے تیری بیوی کو نزلہ ہو جاتا ہے. تو لایا، اما اگر لگانا ہی ہے تو سب سے قیمتی بلب لا. یہاں لائٹ لگا دینا، جناب عباس کے روزے کو سجا دینا. اور اتنی اچھی درگاہ مظفر نگر والوں کے پاس، اب کیا ضرورت ہے میری حال میں جانے کی. جناب عباس کی درگاہ پہ 1 لاکھ میں سجا دو، شادیاں کر لو، 1 لاکھ درگاہ کو دے دو. دے دو نا. وہاں لگے تھے 6 لاکھ، یہاں لگے 2 لاکھ. اور طلاق بھی نہیں ہوگی اب، چونکہ جسے عباس کی دعا مل جائے.
بس صلوات پڑھ دیں، میں نے بات کو تمام کر دیا. میں چھوڑ دوں. صلوات پڑھیں محمد اور علی محمد پر. بس یہ تو مجھے پتا آپ کا جوش ہے، لیکن میرے بھائی کوئی مجلس پڑھنی ہے، آخری مجلس ہے، اور ماتم بھی انہیں کرنا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں ایک میرج ہال بنا سکتے ہیں ایک بہاری میں، یا 3-3 4-4 گاؤں مل کے بنوا لیں. امن نہ بنائیے، امام باڑے اچھے بنا لیں. تمہارے دادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا، تمہارے پردادا کا نکاح امام باڑے میں ہوا، تمہارے باپ کا نکاح امام باڑے میں ہوا. تم ہی کون سا منسٹر کی اولاد ہو بھائی؟ میری جال میں کریں گے. میری جال میں کیوں کریں گے؟ امام باڑے میں کرنا. یا امام باڑے سے اچھا کوئی گھر دکھا دے. اگر اس سے پاک کوئی گھر نہیں ہے تو شادیوں کو ٹھیک کرو اور انتظام ایسا کرو، یہ جو میری ماں بہنیں بگھرے سے ثواب لے کے جائیں گی شادیوں میں سارا ختم ہو جائے گا. شوہر ہی بٹھا کے لے جائے گا سجا دھجا کے بے پردہ اسکوٹی پر. جتنا ثواب کمایا تھا مجلسوں کا، کیونکہ بے پردہ گئی ہے. ایک شادی نہ جانے کتنوں کا ایمان خراب کرتی ہے. اسی لیے ایک حل بتا رہا ہوں آپ کو. اگر آپ شادی اسلامی کرنا چاہتے ہیں، جو کارڈ بٹواؤ تو سب سے پہلے کارڈ پہ لکھو وقت کے امام، امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کو دے رہا ہوں. ڈال دو زری میں لا کے، جناب عباس امام زمانہ تک پہنچا دیں گے. جیسا اچھا آدمی بلاؤ گے ویسا اچھا انتظام کرو گے. کریے ایسے کا بس. اب تیسرا پیغام، غدیر. جو شادیوں میں روکو وہ غدیر پہ خرچ کرو. غدیر کے دشمن ہو تم سب. نیاز دلوا دی غدیر ہو گئی، روزہ رکھ لیا غدیر ہو گئی. غدیر یہی نہیں ہے، غدیر جب تک دشمنوں تک نہ پہنچے. اب آخری جملہ بس. غدیر کا بھی طریقہ بتا رہا ہوں کیسے مناؤ. مٹھائی نہیں. ایک آدمی 3-4 جوان اکٹھے ہو جائیں، وہ جو جلنے والے بجھنے والے بلب ہیں نا پورے گاؤں پہ ڈال دو، پورا مظفر نگر سجا دو. جو بھی گزرے گا کہے گا کیا ہے آج. مٹھائی کا ڈبہ لے لو، ڈبے پہ لکھوا دو ہیپی غدیر. اپنے ہندو بھائی کو بھی دو، سنی بھائی کو بھی دو، یہودی بھائی کو بھی دو. اما مانا سمجھے یہ نہ سمجھے یہ تو سمجھ جائے گا کہ غدیر ہے. داد نہ دو. جلاؤ گے یا نہیں؟ اس سال غدیر اچھی مناؤ گے یا نہیں؟ کس طرح مناؤ گے؟ پورے گاؤں کو سجاؤ گے. اور یہ بھی سن لو، کسی دن نیا پہننے کے لیے نہیں ہے. روایت میں غدیر میں نیا پہن، اپنی بیوی کو نیا پہنا، اپنے بچے کو نیا پہنا. اگر آج نیا نہ پہنا بس. میرا مولا رضا جب غدیر مناتا تھا اعلان عام کرتا تھا. پرسوں شہادت ہے، اعلان عام کرتا تھا. پورا مجمع امام رضا کے گھر پہ آتا تھا. جب چلتے تھے تبرک خود بانٹتے تھے. ایک نیا جوتا پہناتے تھے، ایک نئی انگوٹھی پہناتے تھے. مجمع کو رخصت کرتے تھے. ہاتھوں کو دیکھے تو غدیر یاد آئے، پیروں کو دیکھے تو غدیر. اپنی بیوی کو اچھی شاپنگ کراؤ غدیر کے دن، تاکہ پورے سال غدیر نہ بھولے. بس اب غدیر کے اوپر پھر کسی دن پڑھوں گا آ کے انشاءاللہ. صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے. شادی اچھی کرو، اور شادی سے پہلے ایک مجلس کرو.
شادی سے پہلے ایک مجلس کر تاکہ تجھے اکبر یاد آئے. اکبر حسین کا اتنا خوبصورت لال، آج کوئی بگھرے میں ایسا نہ رہے جس کی آنکھ سے آنسو نہ نکلے. خدا کی قسم، ایسا رونا، سر پیٹ کے رونا ہے، ایسے نہیں. کون اکبر؟ رات کے سناٹے میں لیلا کہتی ہے کہ میں نے اکبر کے اوپر کسی کو جھکتے ہوئے دیکھا. میں قریب گئی، کون؟ حسین. یہ خوبصورت چہرہ خاک میں مل جائے گا. یہ ہے علی اکبر. شب عاشور لیلا بالوں میں کندھا کر رہی ہے انگلیوں سے، اور اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہے. اکبر کی شہادت بڑی سخت ہے. میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور روایت کہتی ہے ایسا، میری ماں بہنوں دل سنبھال کے، کسی شہید کے اوپر ایسا نہ ہوا کہ جیسا اکبر کی رخصت پہ ہوا. زینب نے سب کا حلقہ لگا دیا. کبھی ماں سے ملے، کبھی پھوپھی سے ملے، کبھی بہنوں سے ملے. حمید ابن مسلم کہتا ہے خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا. میں نے غور سے دیکھا، کبھی سکینہ لپٹ جاتی ہے، کبھی لیلا لپٹ جاتی ہے، کبھی زینب لپٹ جاتی ہے. مشکل سے رخصت کیا، حسین کے پاس آئے، حسین نے بھی رخصت کر دیا. اب یہاں سے سنیے بس. اکبر چلے، پیچھے سے کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ضعیف ہے، کبھی گرتا ہے کبھی اٹھتا. گھوڑے کو موڑا، بابا میں تو آپ سے رخصت ہو کے آ گیا تھا. میرے مولا نے، کاش اکبر تیرے بھی اولاد ہوتی تو تجھے پتہ چلتا. میرے اکبر جب تک میرا سامنا، مولا عباس تمہاری درگاہ ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے صحت بھی دینی ہے، اور یہ مصائب بھی آج تمہارے بھتیجے کا ہے. پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں بگھرے میں. علی اکبر چلے، میدان جنگ میں پہنچے. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں، فضہ خیمے سے باہر کھڑی ہے، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہے، لیلا مصلے پہ کھڑی ہے. روایت کے مقتل کے الفاظ ہیں کہ ادھر حسین کے چہرے کا رنگ بدلا، ادھر فضہ کا چہرہ بدلا، ادھر زینب کا چہرہ بدلا. ادھر لیلا نے پوچھا بی بی کیا ہوا؟ وہ بھی سب چھوڑ دیا، میں نے سب چھوڑ دیا. چونکہ مجھے آج سر کا ماتم کروانا ہے بگھرے میں، اس لیے مختصر مسائل پڑھ رہا ہوں. سب کچھ چھوڑ دیا، چھوڑ کے سب نے دعا کی. مگر ایک وقت ایسا آیا، علامہ صادق حسن انہوں نے اپنے استاد کے حوالے سے پڑھا کہ نہ جانے کیسا وقت آیا کہ علی اکبر نے ایک آواز دی، وعلیکم السلام یا ابتا، بابا میرا آخری سلام. وہ لکھتے ہیں حسین ٹیلے پر گرے، فضہ زمین پر گری، زینب دروازے پہ گری، لیلا مصلے پر. سر پیٹ کے، سر پیٹ کے. لیلا مصلے پر، حسین چلے. اے میری ماں بہنوں، ایسا کہیں باپ نہ جائے جیسے حسین چلے. حسین چلے، کہنے کمر کو پکڑ لیا. عباس کی وجہ سے کمر ٹوٹ گئی تھی. حسین شاعر نہیں ہے، مبالغہ نہیں ہے. میرے لال مجھے نظر نہیں آ رہا. ارے
مر جاتے اگر آپ سمجھ لیتے. میرے لال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، میرے بچے مجھے پکارتے رہنا. جیسے یہ جملہ کہا چلے میر انیس کہتے ہیں جا کر صفوں کے پاس پکارے باشکو آ، ہے کس طرف میرے علی اکبر کی قتل گاہ. اور اب مر جاؤ گے اے ظالمو، یہ شب ہے کہ دن ہو گیا سیاہ. او بھائی کربلا تک آواز پہنچا دو. اے ظالمو یہ شب کے دن ہو گیا سیاہ، کس ابر میں چھپا ہے میرا 14ویں کا ماہ. بتلاؤ جان ہے کہ نہیں جس میں زار میں، ارے زخمی پڑا ہے شیر میرا. اے میری ماں بہنوں، یہ سمجھنا اکبر کا جنازہ تمہارے بیچ میں ہے. لاشے پسر کو ڈھونڈتے تھے شاہ بہروبر، سر پیٹنے کی جاہ کے ہنستے تھے اہل شر. کہتا تھا شمر اے پسر سید البشر، کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر. بتلائیں گے نہ ہم جسد پانچ پانچ کو، خود ڈھونڈ لیجیے. علی اکبر کی لاش کو آواز دی، میرے بچے آواز دے. حسین چلے، خدا کسی باپ کو نہ پہنچائے اس جگہ پہنچے جوان ایڑیا رگڑ. ایک منٹ، ابھی تو آخر تک ماتم ہوگا، ذرا سنیے. گئے جوان ایڑیا رگڑ رہا ہے، میرے مولا بیٹھ گئے. میرے اکبر، میرے چاند سے بیٹے کیا بات ہے، اتنا تڑپ کیوں رہا ہے؟ میرے بچے چل تجھے تیری پھوپھی کی زیارت کرا دوں، چل تجھے تیری ماں کی زیارت کرا دوں. ہاں بابا آخری بار ماں سے اور پھوپھی سے ملا دیجئے. کہا چل بیٹا ایسا کر کہ تو دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈال دے، اس لیے کہ میں بوڑھا ہوں، تو جوان ہے، تو مجھے سہارا دے. ایک ہاتھ میں ادھر دیکھیے، ایک ہاتھ گھٹنوں میں ڈالا، ایک ہاتھ گردن میں ڈالا. اکبر نے ایک ہاتھ باپ کی گردن میں ڈالا. حسین سے جنازہ نہ اٹھا، بیٹے دوسرا ہاتھ بھی ڈال. کہا بابا برچھی کی ہمیں. یعنی سینے میں ٹوٹ گئی ہے. میرے بیٹا لیٹ جا. اب مرثیہ سنیے، میرے بیٹا لیٹ جا. حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، اپنا ہاتھ برچھی میں ڈالا. اب جو نکالا اکبر کا کلیجہ. اب سنیے، ارے ابھی تو تم روئے نہیں ہو جتنا میرا مولا روئے. وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار جوان کے رخسار پہ رکھ کے کہنے لگے الگ دنیا بعد کلفا، جس کا تو جیسا جوان مر جائے، ارے میں جی کے کیا کروں. اے بنی ہاشم کے بچوں، جنازہ چلا، حسین لے گئے. ایک منٹ، تمہیں قسم ہے اکبر کے خون کی، وہ جو سینے سے نکل رہا تھا. میری ماں بہنوں تم رحم دل ہو. پتہ ابھی تک تو حسین کی مصیبت بیان ہوئی، آخری جملہ طاقت سمیٹ لو رونے کی، چونکہ مجھے نہیں پتا مر بھی سکتے ہیں ہم، ایسے مصائب ہیں. جملہ سنیے، جنازہ لے کے چلے، ایک طرف قاسم کے ٹکڑے رکھے، ایک طرف اکبر کا جنازہ رکھا.
میں حسین بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر رہا نہ میرا اب ذرا بھائی ایک منٹ، تمہیں قسم ہے اکبر کی، ایک منٹ سنبھال لو اپنے آپ کو، بس ایک منٹ سنبھال لو اپنے آپ کو، کلیجے میں پتھر رکھ لو میری ماں بہنوں، چونکہ میں جملہ نہیں پڑھ پاؤں گا اگر آپ اتنا بولیں گے۔ جملہ سنیے، اکبر کا جنازہ بیچ میں ہے، سرہن زینب، ادھر ام کلثوم، ادھر فضہ، ادھر بیویاں ماتم کر رہی ہیں، سینے سے خون بہ رہا ہے، زخم دیکھ دیکھ کے رو رہی ہیں۔ زینب نے کہا فضہ، اے فضہ جا لیلا کو بلا کے لا، تیرا لال دولہا بن کے آیا ہے، آخری بار صورت دیکھ لے۔ صورت دیکھ لے، کیا بیٹے سے ناراض ہے؟ فضہ گئی، خیمے میں داخل ہوئی، اے لیلا تیرا لال کا لاشا آیا ہے۔ فضہ کہتی ہے میں نے دیکھا، کبھی لیلا خیمے کے ادھر ٹکراتی ہے، کبھی ادھر ٹکراتی ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا جب سے میں نے سنا میرا لال مارا گیا مجھے راستہ نظر نہیں آتا۔ فضہ نے ہاتھ پکڑا، جوان کے لاشے پھیلائی، بیٹھ کے رکھی، بالوں کو اٹھایا، سینے پہ رکھ دیا۔ پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا،